شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی یہ دو صورتیں غریب سے کروڑ پتی بنا دیتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو بندہ یہ دو صورتیں پڑھتا ہے اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کی یہ دو صورتیں لکھ پتی سے کروڑ پتی بنا دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بندہ یہ دو صورتیں پڑھتا ہے اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کے ہر لفظ میں اللہ کی برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہمیں ہدایت دینے والی کتاب، اور ہر سورہ اور ہر آیت میں ایک خاص حکمت چھپی ہے۔ قرآن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کو قرآن نے بہترین طریقے سے سمجھایا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، اخلاقیات ہوں، معاشرتی تعلقات ہوں، یا زندگی بھی مشکلات کا سامنا ہو۔ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یاد رکھو اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور دنیا کی پریشانیاں ہمیں کم محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا ہمارے رزق میں بے شمار برکتیں ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ان دو صورتوں کا ورد کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں وہ صورتیں موجود ہیں جو انسان کی مشکلات کو دور کر دیتی ہیں، رزق میں برکت ڈال دیتی ہیں اور اللہ کے انعامات کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جو اللہ کی بے شمار برکتوں کا سبب بن سکتی ہیں اور انسان کو مال و دولت، خوشحالی اور سکون دے سکتی ہیں۔ ان صورتوں کو پڑھنا ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو رزق کی فراوانی اور زندگی میں خوشیوں کی گارنٹی دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ صورتیں صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ اس کا مقصد اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے اور اللہ کی رضا اور توکل جو ہے ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں تو ہمارے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ صورتیں ہیں جو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق رزق میں بے شمار برکتیں دیتی ہیں اور انسان کو اللہ کے کرم سے مالدار بنا دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کماتے بھی ہیں، دولت بھی آتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آئی اور کہاں گئی، اور مہینے کے آخر میں ایسے دن آ جاتے ہیں کہ گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، تو یہ وظیفہ ان کے لیے خاص تحفہ ہے۔ جیسے ہی آپ کو تنخواہ ملے یا آپ کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو اس میں اتنی برکت ہوگی کہ 1 روپے میں بھی لاکھوں کے برابر برکت ہو جائے گی۔ اور آپ اپنے بٹوے یا پرس پر یہ عمل کر کے دم کریں تو اس میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اکثر لوگوں کے زبان پر یہ گلہ شوا شکایت رہتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پیسے ٹکتے ہی نہیں بلکہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پیسوں میں رزق یا برکت نہیں ہوتی تو پریشانی نہ ہو، بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی۔ انشاءاللہ یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ فرمائے گا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی، اور رزق حلال کہاں کہاں سے آئے گا کہ عقل اس حقیقت سے کوئی انسان ان کا دنگ رہ جائے گی، نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں، بیماریوں سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ اگرچہ غم اور پریشانیوں کا علاج تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن و حدیث میں بڑے احسن انداز کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اسرائیل میں ایک شخص بڑا ہی نیک، عابد اور زاہد تھا۔ سب لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کی نیکی اور پارسائی کا بڑا ہی چرچا تھا۔ اس علاقے میں ایک اور شخص تھا، لوگ اسے بہت برا انسان سمجھتے تھے، وہ تھا ہی ایسا بد عمل اور بد کردار، کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز اس گنہگار شخص نے دیکھا کہ وہ نیکوکار ایک میدان میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے، مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کر رکھا ہے۔ گنہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمسار ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایہ نہیں ہے
बादल के एक टुकड़े ने सिर्फ इसके लिए इस पर साया कर रखा है। ये अल्लाह का नेक बंदा है, क्योंकि मैं भी इसके साथ बैठ जाऊं। क्या अजब इसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी बख्श दे और मेरी खताओं को माफ कर दे। ये शख्स आबिद व जाहिद के पास गया और इसके साये में बैठ गया। इसके बैठे ही इस आबिद व जाहिद के दिल में ख्याल आया कि ये अपने जमाने का बदतरीन गुनहगार और पूरी कौम में बदनाम शख्स है। इसके साथ तो कोई भी उठना बैठना पसंद नहीं करता, ये मेरे पास कहाँ आ बैठा। ये ख्याल आते ही इसने इसे रुसवाए जमाना को अपने पास से उठा दिया और वो गुनाहगार शख्स उठ कर चल दिया। लेकिन बादल का वो टुकड़ा भी इसके साथ रवाना हो गया और इसके साये पर साया फगन हो गया। पैगंबर वक्त को वही आई कि इन दोनों से कह दो कि नए सिरे से अपने अपने अमाल की इब्तिदा करो, क्योंकि इस फासिक व फाजिर ने जो कुछ किया हमने इसके खलूस हुस्न नीयत और जज्बा शर्मसारी के सबब इसे बख्श दिया और इसकी पिछली तमाम खताएं माफ कर दी, जबकि इस आबिद की तमाम नेकियां और अच्छे अमाल इसके तकब्बुर की वजह से इससे छीन लिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ लाए और एक रोटी के टुकड़े को पड़ा हुआ देखा। आप अलैहिस्सलाम ने वो टुकड़ा उठाया, इसको साफ किया, पूंछा और खा लिया और फरमाया कि ए आयशा, अच्छी चीज का एहतराम करो। ये चीज यानी रोटी जिस किसी कौम से भागी तो लौट कर नहीं आई। हम में से कोई भी इसकी मोहताजी पसंद नहीं करता और ना ही किसी का मोहताज होना चाहता है। वैसे तो हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता की। इंसान अगर इनको गिनने लग जाए तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी नेमतें खत्म ना होंगी। और हमें वैसे भी किसी भी इंसान की मोहताजी से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस बारे में अपनी हिफ्जो अमान में रखे और हम सबको अपना मोहताज बनाए। गुर्बत के खात्मे के लिए वसाइल और मालो दौलत चाहिए, तो इंशाअल्लाह अजीज आज इंतहाई आसान और मुख्तलिफ सिर वजीफा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी शख्स ये वजीफा पढ़ेगा इसके रिस्क में बरकत होगी। सिर्फ 2 सूरतों का वजीफा है, कोई बड़ा वजीफा नहीं है, कोई लंबे वज़ाइफ नहीं है। और ये भी बता दें कि अगर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वजीफे किए हैं तो एक दफ़ा इसको करके देखें, इंशाअल्लाह आपको उम्मीद की किरण नजर आएगी और आपके घर से रिज़्क रोजी की तंगी दूर हो जाएगी। आज का वजीफा गुर्बत खत्म करने का वजीफा है। गुज़िश्ता कुछ दिन से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि ऐसा कोई आसान सा अमल बताएं, ऐसा वजीफा बताएं जिससे गुर्बत का खात्मा हो, तंगदस्ती दूर हो और हमारे घरों के अंदर बरकतें हों। तो आज का वजीफा इस उन्वान पर है, गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा। मोहतरम नाजरीन, हजरत मूसा अल्लाह पाक के जलीलुल कादिर नबी थे। अल्लाह पाक ने इन्हें बड़ी शान और रुतबा अता किया। उनको अल्लाह पाक से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की तरफ बनाकर नबी भेजा ताकि वो इनकी इस्लाह कर सकें। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात करने कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रस्ते में उन्हें एक औरत मिली। वो ज़ारो कतार रो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ। आप अल्लाह से पूछ कर बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से इस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को बताया कि अल्लाह ताला का कहना है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो वो औरत ये सुनकर बहुत ज्यादा तड़पी मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवा इसके पास और कोई चारा नहीं था। इस वाक़े के गुजर जाने के बाद एक दिन एक भूखे फकीर ने इस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। इस फकीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाजे पे आई तो फकीर ने औरत से कहा कि तू मुझे जितनी रोटियां दोगी अल्लाह जलाल कराम तुम्हें इतने ही बेटों से नवाजेगा। ये सुनकर इस औरत ने फकीर को 4 रोटियां पका कर दी और अल्लाह के करम से इसके यहाँ 4 बेटे हो गए। इस तरह वो औरत खुश व खरम अपनी जिंदगी गुजारने लगी। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इस औरत के घर के पास से गुजर हुआ तो इस औरत ने आपसे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखिए मेरे 4 बेटे हैं। हजरत मूसा को बड़ा ताज्जुब हुआ और वो कोहे तूर पर गए और अल्लाह
پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ اس پر اللہ نے انہیں ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے گا، مگر پہلے تم جاؤ اور اس پلیٹ میں مجھے کہیں سے انسانی گوشت لا کر دو۔ آپ علیہ السلام نے وہ پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے اور بستی والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام ساری بستی میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک انسان سامنے آیا اور آپ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی یہاں اس بات پر راضی نہیں ہو رہا۔ یہ سننا تھا کہ اس انسان نے وہ چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے کئی حصوں سے گوشت کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ آپ نے وہ گوشت کوہ طور پر لے جا کر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس پر اللہ پاک نے اس سے کہا کہ تمہیں اس بستی میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تم اپنا گوشت بھی تو دے سکتے تھے، مجھے آخر تم بھی انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ امید ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ وہ انسان جس نے میرے کہنے پہ اپنا گوشت دے دیا، میں نے بھی اس کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دیے۔ اے موسیٰ، اگر کوئی میرے کہنے پر اپنا سب کچھ لوٹا دیتا ہے تو میں بھی اس کے کہنے پہ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس ایمان افروز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے لیے تقدیر بھی بدل دیتا ہے، اور اس کی طرف ایک قدم آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قدم آتا ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے وسائل اور مال و دولت چاہیے تو انشاءاللہ العزیز آج انتہائی آسان اور مختصر وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ شخص جو وظیفہ پڑھے گا اس کی رزق میں برکت ہوگی۔ صرف 2 صورتوں کا وظیفہ ہے ناظرین، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھ سکیں، جتنا بھی پڑھ لیں اتنا میٹھا ہوگا۔ ایک دن 5 جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، 5 منٹ بھی آپ کے نہیں لگیں گے۔ اس کی وجہ سے ہمارے 24 گھنٹے کے مسائل ہیں تو یہ 5 منٹ کا سودا مہنگا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو کریں، اور ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیا ہے۔ اب جب یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ حالات چل رہے ہیں، ملکی حالات بھی، اور بہت سارے لوگ رزق روزی کے حوالے سے تنگ دست ہو رہے ہیں، تو یہ شروع کر دیں غائبانہ طور پر، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گھروں میں اور سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ یہ وظیفہ شروع کریں اور برکتیں اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوں گی۔ زیادہ تر جو میسیج تھے وہ تھے کہ رزق کی بندش ختم ہو، اور رزق کے حوالے سے بہت زیادہ تنگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہو۔ تو آج کا یہ عمل جو کہ صرف 2.5 منٹ کا عمل ہے، اور اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گی، یہ چند منٹوں میں انشاءاللہ رزق کی تمام بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور اس عمل سے امیر ترین انسان بن جائیں گے، یعنی مال و دولت کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا۔ کون سا عمل ہے؟ اس ویڈیو کو شیئر کروں گی۔ اس عمل کو 2.5 منٹ تک عمل کیا جائے، اس کے 2.5 منٹ میں اثر ہو جاتا ہے، تو یہ 2.5 منٹ میں یا 2.5 دن میں، تو اس کو ضرور ایک بار اس کا آپ کا رزلٹ دیکھیں۔ اور خاص ان لوگوں کے لیے عمل ہے جس پر سخت قسم کی بندشیں ہیں، اسی لیے وہ لوگ جو معاشی پریشانیوں، کاروبار کی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، اور ایسے لوگ اس عمل کو ضرور کریں، اور عمل سے پہلے آپ حسب توفیق صدقہ بھی ادا کریں تاکہ عمل کا زیادہ فائدہ، اور حسب توفیق صدقہ میں آپ کو جو بھی آپ دے سکتے ہیں، چاہے 1 روپے، چاہے 1000، لیکن دل کی خوشی کے ساتھ 1 روپے دیں، اس میں بھی آپ کی خوشی ہو۔ اگر 10,000 دیں، اس میں بھی آپ کی خوشی ہو۔ جتنا بھی آپ کوئی صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل شروع کرتے ہیں۔ عمل کے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک یہ وہ وظیفہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا وظیفہ بنایا ہے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اور ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر درود پاک کے حوالے سے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، اور رب خود بھی درود پاک پڑھتا ہے اور اہل ایمان کو درود پاک پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا پیارا اور مجرب
ترین درود پاک ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت دروشی پڑھے ہوں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو میں یہ بات واضح کرتی چلوں، اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس عمل کے ذریعے خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ قرضے کی ادائیگی کا غیب سے انتظام ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے۔ نماز ظہر کے بعد بڑا بہترین ٹائم ہے، بڑا بہترین وقت ہے، اس وقت کریں تو سب سے پہلے اچھا ہے، ورنہ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے بہرحال کرنا ہے نماز کے بعد کوئی بھی ایک نماز، جیسے پیچھے میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک نماز کا وقت خاص کر لیں، اس میں کریں اس عمل کو، پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے رستے کیسے کھلتے ہیں، کیسے آپ اتنے امیر ہوتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ تو دو صورتیں یہ ہیں: نمبر 1 سورہ واقعہ، نمبر 2 سورہ کوثر۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ سورہ واقعہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ اسے فاقے اور تنگ دستی سے بچا لیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور قیامت کا ذکر ہے اور یہ انسان کے رزق میں برکت ڈالتی ہے۔ سورہ کوثر جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم صورت ہے، انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس صورت کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ جو ہے انسان کی مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں بھر دیتے ہیں۔ تو آپ روزانہ ایک بار یہ صورت جو ہے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی، کیونکہ ناظرین قرآن کی تلاوت ہمارے لیے ایک نعمت ہے جو ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے اور ہمارے رزق میں برکت اور ہماری زندگی کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ تو اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس کی ہدایت کو عمل میں لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ وہ سورہ الغنی یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ حضرت ابو فاطمہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وقت عیادت کے لیے تشریف لائے جب وہ مرض میں مبتلا میں تھے۔ اس کے لیے وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کی ہدایت دی۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔